کلاس 10th 2024 کا یہ گیسٹ پیپر ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو ایم سی کیوز، شارٹ کویسچن، لانگ کویسچن بتانے والی ہوں۔ ایم سی کیوز نمبر 1 ہے، مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار تھا۔ سابقہ آسمانی کتب، خود ساختہ عقائد، ایرانی تہذیب، عجمی تہذیب۔ العنامہ کی واحد ہے، النیمہ، النائم، النیمہ، النعم۔ العنامہ کا معنی ہے مویشی، نعمتیں، سواریاں یا بت۔ مقام اعراف موجود ہے منی اور مزدلفہ کے درمیان، جنت و دوزخ کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان۔ سورۃ الاعراف میں مذکور نور سے مراد ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی مضمون ہے عقیدہ آخرت و رسالت، قیامت کا احوال، منافقین کا انجام، کفار مکہ کے اعتراضات کا جواب۔ سورۃ یاسین کے ابتدائی حروف ہیں الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم ہا نون۔ قیامت کے دن ان کے معبود کریں گے حسن سلوک، اظہار برائیت، سفارش، تعاون۔ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورۃ یاسین کا نمبر ہے 9واں، 10واں، 11واں، 12واں۔ قوم شمود پر نازل ہونے والا عذاب تھا آندھی اور طوفان، پتھروں کی بارش، سمندر میں غرق ہونا، چیخ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا عاد، سمود، عمالقہ، ایکا۔ 2 بیٹوں کی خوشخبری دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ہود علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو۔ موکبات کا معنی ہے پیچھے آنے والے، حساب کرنے والے، سزا دینے والے یا سوال کرنے والے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، تجارت کے لیے خرچ کرنا، ضروریات کے لیے خرچ کرنا، سیر و تفریح کے لیے خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرنے والوں کو کہا گیا ہے بے انصاف اور ناشکرا، جاہل اور بے وقوف، سست اور ان پڑھ، ضدی اور ہٹ دھرم۔ دعوت حق نہ ماننے والوں کو آخرت میں لباس پہنایا جائے گا، پتوں کا، تانبے کا، لوہے کا یا آگ کا۔ کفار کے اعمال قیامت کے دن ہوں گے راکھ کی طرح، بارش کی طرح، برف کی طرح، مٹی کی طرح۔ سبح ثانی سے مراد ہے سورۃ ناس، سورۃ البقرہ، سورۃ اخلاص، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الحجر میں کن کے مہمانوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وادی ہجر آباد تھی، قوم میں آباد تھی، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اسے کہتے ہیں طاغوت، محنت، اصلاح یا رکاوٹ۔ سورۃ النحل میں لفظ آیا ہے ذکر کا، نحل کا، نعم کا یا نور کا۔ جس کا جتنا حق اسے اتنا ہی عطا کرنا کہلاتا ہے عدل، احسان، اعصار، وصیت۔ سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے سورۃ سبحان، سورۃ نور، سورۃ الہدایہ، سورۃ معراج۔ سفر اسراء سے مراد ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، مسجد حرام سے مسجد نبوی کا سفر، مسجد نبوی سے مسجد اقصیٰ کا سفر، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ کا سفر۔ واقعہ معراج کا ذکر ہے سورۃ نور میں، سورۃ بنی اسرائیل میں، سورۃ انعام میں، سورۃ اعراف میں۔ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی، بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، سخت سردی سے بچنے کے لیے، ڈاکوں سے بچنے کے لیے، مال کو محفوظ کرنے کے لیے۔ کہف کا معنی ہے گھر، بازار، جنگل یا غار۔ اصحاب غار میں سوئے رہے 300 سال، 305 سال، 309 سال، 311 سال۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد ہیں؟ سام، حام، یافس، کنعان۔ سورۃ المومنین کا مرکزی مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی صفات، قرآن مجید کا اعجاز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا، سیلاب کا، آگ کا، چیخ کا، پتھروں کا۔ سورۃ المومنین کے آخری حصے میں تذکرہ ہے مومنین کی صفات کا، قیامت کے احوال کا، انسان کی پیدائش کے مراحل کا، انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ زمر کا معنی ہے قوم، گروہ، لوگ یا مقدس۔ سورۃ الزمر میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی تجارت کی، جہاد کی، ہجرت کی، تبلیغ کی۔ دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد لوگ جائیں گے قبر میں، جنت میں، جہنم میں، محشر میں۔ سورۃ المومنین کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے تورات مقدس کا
زبور مقدس کا، انجیل مقدس کا، قرآن مجید کا۔ حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کا نام دیا گیا ہے: سبح، ثانی، حوامیم، مزابیع، مواقیت۔ سورۃ الشورى کا مرکزی مضمون ہے عقائد، فضائل، عبادات، شمائل۔ سورۃ الشورى کا نام سے اہمیت واضح ہوتی ہے: اتحاد کی، ایمان کی، مشورے کی، بھائی چارے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے ہدایت دینا، نیک عمل کروانا، آیات یاد کروانا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ رزق کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کس سے منع فرمایا؟ قتل اولاد سے، بت پرستی سے، شراب نوشی یا زانی سے۔ غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی تسمیہ، تعوذ، تسبیح، تحمید۔ قیامت والے دن کفار کو دنیا کی راحت اور لذت والی زندگی محسوس ہوگی۔ خوبصورت، مختصر، شاندار، کامیاب۔ سورۃ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے ابدی، عارضی، محدود، فانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو عذاب الہی سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کی، کشتی بنائی، پل بنایا، قلعہ بنایا، غار بنائی۔ رعد سے مراد ہے بادلوں کی گرج، ہوائوں کا شور، تیز بارش، سرخ آندھی۔ قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ مدینہ منورہ اور شام کے وسط میں موجود پہاڑوں کے درمیانی علاقہ کو کہا جاتا ہے وادی ہجر، وادی سینا، وادی طائف۔ مختصر سوال ہیں: سورۃ الانعام کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ الانعام کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم۔ جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے 2 عقائد تحریر کریں۔ سورۃ الانعام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فضیلت نصیحت کی گئی؟ مقام اعراف سے کیا مراد ہے؟ سورۃ اعراف میں کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ تلاوت قرآن مجید سننے کے 2 آداب تحریر کریں۔ سورۃ یونس کا مرکزی موضوع اور مرکزی مضمون تحریر کریں۔ سورۃ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل، بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل۔ سورۃ ہود کی فضیلت کی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ سورۃ ہود کتنے رکوع اور آیات پر مشتمل ہے؟ سورۃ ہود کا مرکزی موضوع۔ رعد سے کیا مراد ہے؟ سورۃ رعد کے کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ سورۃ رعد کا مرکزی موضوع۔ اہل ایمان کی 2 صفات بیان کریں۔ کفار کے اعمال کو کس مثال سے بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ ابراہیم میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کا ترجمہ تحریر کریں۔ سورۃ ابراہیم کا مختصر تعارف۔ سورۃ ہجر کا مرکزی موضوع۔ سورۃ ہجر کی فضیلت میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ سورۃ ہجر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل تحریر کریں۔ سورۃ ہجر کے آغاز میں کس چیز کا تذکرہ کیا گیا؟ سورۃ نحل کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ دعوت دین کے کوئی سے 2 اصول۔ واقعہ معراج کے بارے میں مختصراً تحریر کریں۔ قرآن مجید کی کوئی سی 2 صفات تحریر کریں۔ سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اور حضرت خضر علیہ السلام کی 3 حکمت بھرے امور۔ سورۃ المومنون میں مومنین کو کس کا وارث قرار دیا گیا ہے؟ سورۃ مومنون کی ابتدائی 10 آیات سے متعلق حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ سورۃ الزمر میں بیان کردہ توحید کے دلائل۔ سورۃ الزمر میں کن 2 گروہوں کا ذکر ہے؟ سورۃ الزمر کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ قیامت کے برپا ہونے کے مراحل تحریر کریں۔ حوامیم میں کتنی صورتیں شامل ہیں؟ سورۃ مومن کے آغاز میں وحی کو جھٹلانے والوں کو کیا انجام بیان ہوا ہے؟ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کی ہلاکت کے بیان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سورۃ حامیم ساجدہ کے 2 مزید نام تحریر کریں۔ قیامت کے دن انسان کے خلاف کون گواہی دے گا؟ سورۃ الشورى کا زمانہ نزول تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح بندے سے کلام کرتا ہے؟ مشاورت کی اہمیت بیان کریں۔ لانگ سوال ہیں، آیات کا ترجمہ ہے۔ سورۃ الانعام آیات نمبر 151 اور 153، سورۃ نحل آیات نمبر 90، سورۃ کہف آیات نمبر 1، 5، 12 اور 110، سورۃ الزمر 10 آیات نمبر 10، 13 اور 53، سورۃ اعراف 158 آیات نمبر، سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 23، 25، 30، 37 اور 40، سورۃ المومنون آیات نمبر 2، 4 اور 11، سورۃ الشورى آیات نمبر 23 اور 38۔
اور تفصیلی سوال ہیں۔ سورۃ الانعام کا مرکزی تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین: سورۃ یونس، سورۃ ابراہیم، سورۃ المومنون، سورۃ سجدہ اور سورۃ شورى۔ تو یہاں پہ ہمارا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔